بے مثال آ رہے ہیں، دل و دل کے چین و قرار آ رہے ہیں۔ ارے وقت کی نزاکت ہے المختصر، اس لیے خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وقت 12:15 ہو چکے ہیں اور رات زیادہ جو ہے کافی ہو چکی ہے، رات سونے ہی کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن چونکہ دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں ہونے والی ہے، اس نبی کی باتیں جس نبی نے پسینہ نہیں بلکہ خون بہایا ہے اس شریعت کے لیے، اس دین کے لیے۔ طائف کے میدان میں جب آپ کی جوتی رنگین ہو گئی، آسمان کے فرشتوں کو ترس آنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو جب معراج کرایا گیا تو صرف طائف کے اس چوٹ کا نتیجہ تھا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بہت مختصر وقت آپ کا لوں گا، میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، لیکن مختصر وقت میں میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حالات حاضرہ، ہندوستان کی جو پوزیشن ہے، حالات جو خراب ہے، ان حالات کو کیسے درست کیا جائے، ان حالات میں کیسے غالب آیا جائے، حکومتیں کیسے ہماری آ جائے، جیسے 1200 سال 1000 سال آپ کی حکومت اس ہندوستان کی دھرتی پہ رہی ہے، 1000 سال ہندوستان پر، اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 100 سال انگریزوں کی آئی ہے، 70-75 سے برادران وطن ہندوؤں کی آئی ہے۔ بس اب سنیے، ذرا سا سنیے حالات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جہالت عام تھی، تاریکیاں تھی، بے حیائیاں تھی، شراب پی جاتی تھی، جوئے کھیلے جاتے تھے، ایک دوسرے پہ تلواریں کھینچی جاتی تھی، ایک دوسرے کو قتل و غارت کا ماحول برپا کیا گیا۔ الغرض کون سی بے حیائی نہیں تھی جس کو بیان کیا جائے؟ بہرحال ساری بے حیائیاں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار نبی پاک، اس کو رکوا دیجئے، کھانا جب چلے گا تو پھر جو ہے 10 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے۔ تھوڑی دیر اگر آپ لوگ جو ہے کھانا روک دے تو 10 منٹ کے بعد پھر اس کو تقسیم کر لیجئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا پیغام یہ اللہ کی آواز ہے، رب العالمین کی آواز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور یہ غار حرا کی پہلی وحی کی آواز ہے۔ اس آواز کو دور تک پہنچائیے، دیہاتوں تک پہنچائیے، شہروں تک پہنچائیے، یہ آواز دور تک جانی چاہیے۔ وہ کون سی آواز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے قرآن میں جو ہے آیت نازل کی، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، کہیں نہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی میرے محترم بزرگوں دوستو؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. پڑھنے کے لیے آیا. کس لیے آیا؟ پڑھنے کے لیے. اس لیے کہ جہالت تھی. جب جہالت دور ہوگی سارے اعمال درست ہو جائیں گے. جب گھروں میں تعلیم آئے گی، جب بچوں میں تعلیم آئے گی، جب بچیوں میں تعلیم آئے گی، اخلاق درست ہوں گے، اطوار درست ہوں گے، رہنے سہنے کا ماحول درست ہوگا، چھوٹے بڑے کی تمیز آئے گی، حلال و حرام کو پہچاننا آئے گا، سچے اور جو ہے جھوٹے میں فرق معلوم ہوگا، چھوٹے بڑے کی عزت کریں گے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، بڑے چھوٹوں پہ رحم کریں گے، کوئی غیبت نہیں کرے گا، کوئی چغلی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی ترقی سے کوئی جلیں گے نہیں، ہر شخص محبت سے رہے گا. یہ تعلیم کا پیغام ہے. یہ تعلیم کا پیغام ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. کون سی تعلیم؟ ذرا سا تاریخ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر اشعار پڑھے جاتے تھے، شعراء کی تعداد تھی. ہندوستان میں ایک سے ایک فلسفی تھے اور ایک سے ایک رائٹر تھے، بڑے سے بڑے انجینئر تھے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ شاعر شعر پڑھ رہا تھا، جو ہے سائنسداں اپنے فضاؤں میں اڑ رہے تھے، انجینئر زمینوں کی پیمائش کر رہے تھے، لیکن جس چیز کی سخت ضرورت تھی اس کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سنو، تم نے جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہے، میں اس کو جو ہے عصبیت سے نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، بہت اچھا ہے، کم وقت میں زیادہ سفر ہو جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ جہاز جو ایجاد کیا، نئی نئی چیزیں ایجاد کی. یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان ہے لوگوں پر. لیکن سنیے، آپ ایک چیز کے محتاج ہیں، آپ کو ایک چیز کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ کا رشتہ اپنے اللہ سے، اپنے گاڈ سے، اپنے خدا سے ٹوٹ چکا ہے. جب تک یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا یہ سارا کام بیکار ہے. یہ سارا کام بیکار ہے. تو ہندو بھائیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، یہودیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، عیسائیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. یہ میدان آپ کے لیے آپ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کہ آپ کے بغل میں ایک پڑوسی غیر ہو کے مرا، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ کے ملک میں مودی جو ہے بیچارہ جہنمی ہو کر اگر مرا تو آپ نے اس تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے وزیروں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت خط بھیجا ہے اور اسلام کی دعوت دی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من